السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر وقال تعالی فی موضع آخر فکلوا منها واطعموا القانع والمعطر۔ آج کے درس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ قربانی کے جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اس میں سے کیا کھائیں، کیا صدقہ کریں۔ دیکھیے، افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں، ایک خود کھایا جائے، اپنے بچوں کو کھلایا جائے، اور ایک ہدیہ کیا جائے دوست و احباب میں، اور ایک حصہ غریبوں، محتاجوں، فقیروں میں خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ اور غریبوں محتاجوں کو دو۔ لیکن کھانے کے جواز کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کہ وہ جانور واجبی والا ہے یا نفلی ہے، یعنی کسی نے صدقہ دیا ہے، یا وہ میت کی طرف سے ہے یا زندے کی طرف سے ہے یا وصیت کیا ہوا ہے۔ کھانے میں کوئی فرق نہیں، اگر آپ مردے کی طرف سے کرتے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ یہ علامہ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے ان کی کتاب میں کہ لا فرق فی جواز الاکل والاہداء من الوضحیہ بین ان تکون تطوعا او واجبہ ولا بین ان تکون عن حی او میت عن وصیہ، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، جانور کیسا بھی ہو، اپنے طرف سے آپ کر رہے ہیں جو آپ پر واجب ہے، یا کسی نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے جانور، یا وہ مردے یا زندے یا وصیت والا بکرا کسی کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اس گوشت کو ہم بیچ نہیں سکتے، نہ چمڑے کو، نہ گوشت کو، اور نہ ہی کسائی کو، کاٹنے والے کو اجرت کے طور پر کوئی چیز ہم دے سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ چمڑے کو ہم بیچیں گے تو اسے لا کر کے اسے صدقہ کر دیا جائے گا، لیکن اس کا مال ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اب جسے ہدیہ کر دیا گیا اسے اختیار ہے، وہ چاہے بیچے یا صدقہ کرے یا خود کھائے، یہ اس کی بات ہے۔ لیکن آپ جب دیں گے، آپ جب ذبح کریں گے، جس جانور کے آپ مالک ہیں، آپ نے ذبح کیا تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسائی کو اجرت کے طور پہ دینا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ قربانی کے جانور کی فضیلت کے بارے میں، قال الامام ابن العربی المالکی لیس فی فضل الاضحیہ حدیث صحیح وقد روى الناس فيها اجاعب لم تصح۔ امام ابن العربی المالکی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے عجیب و غریب حدیثوں کو روایت کر دیا، منسوب کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس میں اکثر تو ضعیف ہیں، بعض موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، یعنی ساری روایتیں ان کے کہنے کے مطابق سب کے سب قربانی کے جانور کے سلسلے میں سب جو ہے ضعیف ہے۔ انہی میں سے ایک روایت ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، مائی عائشہ صدیقہ راویہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم انها لتأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا، یعنی کہ آدمی جو یوم النہر کے دن جو اعمال کرتا ہے، سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ خون کا بہانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے گا۔ یہ روایت ممبر و محراب سے بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ منذری، ابو حاتم اور شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی سلیمان ہیں جو کہ واہن ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اپنے جانور قومی الی اضحیتک فاشہدیہا فانہ یغفر لک عند اول قطر، یعنی اپنے جانور کی طرف اٹھو ذبح کرنے کے لیے، ہاں، اور گواہی دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بخشش، جیسے ہی ایک قطرہ خون گرے گا ہر خون کے بدلے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو
بخش دے گا، اور یہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، یعنی یہ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، علامہ البانی نے اسے منکر کہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہیں ابو حمزہ جو ضعیف جدہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن ارقم نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کا جانور کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارے باپ سنت تو ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بکل شعرۃ حسنہ، یعنی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ یہ روایت بھی اس کے اسناد میں ایک راوی نفع بن الحارث ہیں، یہ متروک ہیں اور حدیث کے گڑھنے میں انہیں اتہام کیا گیا ہے، لہذا یہ روایت موضوع ہوگی، جھوٹی ہوگی، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں عظموا ضحایاکم فإنها على الصراط مطایاکم، یعنی اپنے قربانی کے جانور کی تعظیم کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ یہ بھی روایت ضعیف جدہ ہے، یعنی حد سے زیادہ ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت اور ہے کہ عظموا ضحایاکم فإنها مطایاکم من الجنہ، انہا مطایاکم من الجنہ، یعنی یہ تمہارے لیے جنت کے لیے سواری کا کام دیں گی۔ تو یہ روایتیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ ہاں البتہ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ کچھ آثار ہیں ہاں جو کہ حسن ہیں قربانی کے جانور کی فضیلت کے سلسلے میں، اس میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ما من نفقۃ بعد صلۃ الرحم اعظم عند اللہ من احراق الدم، یعنی کہ صلۃ الرحم کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم خون کا بہانا ہے۔ یہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں، لیکن اکثر حدیثیں ضعیف ہیں قربانی کے جانور کے سلسلے میں جو بیان کی جاتی ہیں۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم صحیح سنت کو جانیں اور صحیح حدیثیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں، ضعیف کی طرف رجحان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔